رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ سلام اعلیٰ حضرت نے رواج کیا ہے۔ یاد رکھو یہ اعلیٰ حضرت کی سنت نہیں بلکہ فرشتوں کی سنت ہے، بلکہ فرشتوں نے حضرت آمینہ پر سلام بھیجا ہے، فرشتوں نے حضرت آمینہ پر سلام بھیجا ہے۔ نبی اس لیے کہ آمینہ پر نہیں، ان کے آمینہ جو ہے ان کے شکم مبارک میں میرے نبی کا نور موجود تھا۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ وہاں تشریف لائے، اللہ اکبر، تب پتا چلا، تب حضرت عبد المطلب سے کہا اے میرے بابا یاد رکھیے یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امان میرے شکم میں آیا ہے تب سے ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاند تارے ٹوٹ کر آمینہ کے گود میں گر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، غور کرنے کی ضرورت ہے، وہی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور میری باتوں کو اپنے دل کی دہلیز پر اتاریے، انشاءاللہ آپ کامیابی کی دہلیز پر پہنچتے نظر آئیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے اور آقا ہے، اور آقا کی یاد رکھیے، میں نے بتایا کیا آقا کی پیدائش سے پہلے کیا ہو رہا تھا، آقا کی تشریف آوری سے پہلے کیا ہو رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ کتنا برا ماحول تھا، اس بیٹی جنم لیتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک باپ بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، ایک باپ اپنے بیٹی کو زمین کے اندر گاڑتا تھا، مگر وہی نبی تشریف لا کر ایک باپ نے ایک بیٹی کو ایسا مقام دیا کہ آج اگر ایک بیٹی کے لیے باپ کو تو 4 کٹھا زمین کیوں نہ بیچنا پڑے بیچ دیتا ہے، مگر بیٹی کو ایسے گھر میں رشتہ کراتا ہے جہاں میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، جہاں میری بیٹی روئے نہ۔ تو یہ پیغام دینے والی ذات کون تھے؟ یہ پیغام دینے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیے، جس عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا جا رہا تھا، عورتوں کو کوٹلی میں بند کر دی جا رہی تھی، ایک کمرے میں بند کر دیا جا رہا تھا، مگر میرے آقا پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لا کر عورتوں کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ، وہ عزت عطا کیا کہ میرے آقا نے اس جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا تاکہ عورتوں کا مقام بڑھ جائے، تاکہ عورتوں کی عزت بڑھ جائے، تاکہ عورتوں کا وقار بڑھ جائے۔ یہ پیغام دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اسلامی ماں بہنوں، آپ بھی سنو، اس لیے کہ میرے آقا کل قیامت کے دن میدان محشر میں پوچھ لیں گے اے میرے امت کی عورتوں بتاؤ تو صحیح، یاد رکھو میری ماں بہنوں، تو اس وقت اگر میرے آقا پوچھ لیں گے کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، میں نے تمہیں جینے کا سلیقہ دیا تھا، میں نے تمہاری کوئی اہمیت نہیں تھی، تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، مگر میں نے جنت تمہارے قدموں میں لا کر تمہاری عزت کو بڑھا دیا، تمہارے وقار کو بڑھا دیا، تمہاری بلندی کو بڑھا دیا، تو بتاؤ تو نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا، اس کا کون سا بینیفٹ اٹھایا؟ اے میری ماں بہنوں، کل رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کل رسول اللہ کو کون سا جو منہ دکھاؤ گی؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اے میرے اسلامی ماں بہنوں، آپ سن رہی ہو تو یاد رکھو، پیغام لے کر جاؤ، آج یہ رضا نگر سے پیغام لے کر جاؤ کہ آج سے میں جو بھی کیا، آج کے بعد میں رسول اللہ کے صدقے تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گی، تمام چیزوں سے میں توبہ کر لوں گی، اپنے شوہر کی عزت کروں گی، اور گھر سے نکلوں گی تو پردے کے ساتھ نکلوں گی، گھر سے نکلوں گی تو پردے کا اہتمام کے ساتھ نکلوں گی، کبھی چوک چوراہے پر بیٹھتے نظر نہیں آؤں گی۔ یہ یاد رکھ لو اور یہ پیغام اپنے سینے میں لے لو اے میری اسلامی ماں بہنوں، تب کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت میں ہوگی، تب جنت کا حقدار ہوگی۔ ماں بہنوں یاد رکھو، میرے نوجوانوں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اگر عورتیں نہ ہوتی، لڑکیاں نہ ہوتی، تو یاد رکھیے اس کی جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دی جا رہی تھی۔ جب لڑکیاں نہ ہوتی، عورتیں نہ ہوتے، ماں نہ بنتی، تو ہم لوگ کہاں سے تشریف لاتے، ہم لوگ کہاں سے آتے؟ عورت ہی نہ ہوتی تو ہم لوگ کہاں سے آتے؟ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کا کرم ہے، مدینے والے تاجدار کی مہربانی ہے کہ آج ہم آپ تشریف فرما ہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الربوبیہ لولا لما خلقت الافلاک۔ حدیث قدسی ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں
میرے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر میں اللہ کے رسول کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا، پیغمبر کو پیدا کرنا اگر بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ارے کون جانتا تھا خدا کون ہے؟ مگر آقا نے دنیا میں تشریف لا کر بتا دیا اللہ ایک ہے اور اس کے رسول ہم ہے۔ ہمیں مانو گے، اللہ کو مانو گے تو جنت کا حقدار بن جاؤ گے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، رضا نگر کے نوجوان بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ کا، میرے رسول کا پیغام صرف ہم ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی دیا ہے۔ غیر مسلم نے کہا، غیر مسلموں نے یہ جواب دیا تھا، آگتم بھوگتم منگلم منگلم، اے نبی منگلم، دکھرم سکرم شیورم منگلم، داتا برود منگلم، گوٹی گوٹی پتارنم شکشکم پر جاجرم، اے پندو دیاندے ابھی نندرم، اے حلیمہ بہو منگلم، اے آمینہ بہو آپ منگلم، سو سواگتم سواہا۔ کون کہا تھا؟ پنڈت جی نے کہا تھا نا کہ اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ تیری گود میں آنے والا بچہ وہ عام نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار آ رہا ہے، ساری کائنات کے رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے۔ اے آمینہ تجھے مبارکباد ہو۔ اللہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جزائے خیر اللہ عطا فرمائے۔ اے میرے نوجوانوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس آقا کی امت ہے، اس پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر اسلام کو اسلام پر جان نشاور کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت